اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان المعظم کے آخری دنوں کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ لا الہ کے معنی ہے کوئی الہ معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے جو 1,00,000 کئی ہزار انبیاء علیہ السلام لے کر دنیا میں آئے، اور اسی کے ترجمے، مفہوم اور مطلب سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے۔ پہلے ہر غیر اللہ کے الہ ہونے کی نفی کرتے تھے، پھر اثبات یہی کلمہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور لوگوں کو فرمایا، قولو کہہ دو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو شخص سوچ سمجھ کر اس کلمے کو ادا کرتا ہے، دل سے یقین کر کے زبان سے اقرار کرتا ہے، اور پھر اس کلمے کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کا۔ اس کلمہ طیبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضے پورے کیے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باحوالہ صحیح مسلم شریف۔ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمام اہل آسمان اور اہل زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو کلمے والا پلڑا باری ہوگا۔ باحوالہ ابن حبان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ایمان تازہ کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ باحوالہ طبرانی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دو کلمے جب پڑھے جاتے ہیں، عرش پر ہی جا کر ٹھہرتے ہیں، اور ان کے اجر سے زمین اور آسمان بھر دیے جاتے ہیں۔ باحوالہ طبرانی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 غلام آزاد کروانے کا ثواب دے گا، اور 100 بار پڑھنے سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور 100 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں درج کی جائیں گی، اور 100 گناہ معاف ہوں گے، اور وہ شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ کوئی اس سے بہتر نہ ہوگا مگر وہ اس سے زیادہ پڑھے گا۔ باحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ۔ یعنی اتنا زیادہ انعام ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کلمے کو پڑھنے کی۔ آپ نے صرف پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ پڑھنے میں بہت ہی ہلکے ہیں اور وزن میں بہت ہی باری ہیں۔ یہ کلمہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائے گا، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ ہمیں دنیاوی مال سے بھی اللہ پاک مالا مال کر دے گا، اور آخرت کی نعمتوں سے بھی ہمیں مالا مال کر دے گا۔ اور سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی بشارت ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے، جس نے اس کلمے کو سچے دل سے پڑھا، اللہ پاک اس پر آگ حرام کر دے گا، یعنی دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہو جائے گی، اور وہ شخص
شخص جنتی ہوگا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اس کو سچے دل سے پڑھے گا، اس کے تقاضے پورے کرے گا، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے اس کلمے کو پڑھنے کا، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ لازم پڑھا کریں، کیونکہ اس کلمے کو پڑھنے کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ 4 غلام آزاد کروانے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، 100 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی، 100 گناہ آپ کے معاف ہوں گے، اور سب سے بڑی بات شیطانی وسوسوں سے آپ محفوظ رہیں گے، شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، اور آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور جو میرے نبی نے بات کہہ دی وہ برحق اور سچ ہے۔ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ نے اللہ سے اس حاجت کا اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس عمل کو کر کے اللہ سے دعائیں مانگے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، آپ پھر بھی اس عمل کو کر کے بارگاہ الہی میں دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تب بھی آپ اس عمل کو کر کے اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، آپ کے رزق میں، دولت میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہ کریم آپ کی آخرت کو بہتر بنائے گا، آپ کو جنت میں داخل کرے گا، آپ کا مقام جنت الفردوس میں ہوگا، اور آپ کو اللہ کریم آخرت میں بہت بڑے انعامات سے نوازے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کا بھلا ہوگا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ 100 مرتبہ لازم کیا کریں، اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ ویسے تو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور جتنے فوائد میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں، اللہ پاک آپ کو ان تمام فوائد سے مستفید کرے گا اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اس افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ کو 7000 بار تنہائی میں پورے خلوص عاجزی کے ساتھ رات کو پڑھے، برابر پڑھتے رہیں، یعنی کہ روزانہ پڑھتے رہیں۔ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کا قلب روشن ہوگا، آپ کا دل روشن ہوگا، ایمان کی دولت سے منور ہوگا، آپ کی روح کو سکون ملے گا، آپ کی آخرت بہتر ہوگی، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا عرفان و وجدان کے دریا میں تیرنے لگے گا، باحوالہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں۔ یعنی اتنا بڑا انعام ہے اس وظیفے کو کرنے کا۔ اگر کوئی بندہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر پوری عاجزی انکساری سے اللہ کریم کے سامنے 7000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے دل کو روشن کرے گا، ایمان کی دولت سے منور کرے گا، ایمان سے اس کے چہرے کو، اس کے دل کو جگمگا دے گا، اس کا چہرہ ایمان کے نور سے چمک اٹھے گا، اور اللہ کریم اس کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ آپ 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 100 مرتبہ تو لازم پڑھا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بہتر ہو، آپ کا دل ایمان کی دولت سے منور ہو، روشن ہو، آپ کی روح کو سکون ملے، اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ آپ اس عمل کو کر لیا کریں، رات میں بیٹھ کر آپ اس عمل کو کریں، تھوڑی سی ہمت کریں، اللہ کریم آپ کو طرح طرح کی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں سے نوازے گا، اپنا فضل و کرم آپ پر ضرور قائم رکھے گا۔ اگر آپ اللہ کی طرف ایک قدم چل کر جائیں گے تو اللہ کریم آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ اللہ کریم تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ اللہ پاک تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے رزق مانگے، دولت مانگے، میں اسے سب کچھ عطا کر دوں۔ بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں عاجزی سے، انکساری سے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کرنا ہے، آخری دنوں تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اللہ کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اس عمل کو آپ دوسرے
دوسرے دنوں میں، دوسرے مہینوں میں، بلکہ پورے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبر، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔